أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق الله العظيم۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ابواب البر میں سے 5ویں حکم کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور وہ ہے اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جانا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ رمضان کے متعلق شروع میں جو حکم تھے، احکامات تھے، ان میں کچھ تبدیلیاں اور تغیرات کا بیان فرماتے ہیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک میں جیسے دن کو کھانا پینا حرام تھا، منع تھا، اسی طرح بیویوں کے پاس جانے سے، مباشرت کرنے سے، ہم بستری کرنے سے بھی ممانعت تھی۔ لیکن رات کو تو کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر جو مباشرت کا مسئلہ تھا وہ قطعی طور پر حرام تھا۔ رات کو بھی مباشرت جائز نہیں ہوا کرتی تھی ابتداء اسلام میں۔ بہت سے صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی۔ بھائی جوڑا ہے، شادی ہوئی ہے، جوان جوڑا ہے، پورے ایک مہینے تک اگر پابندی لگ جائے تو غلطی سرزد ہونا تو بنتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں فرماتے ہیں کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اب حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، احل لکم، حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، لیل رات، سیام روزے، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے بالکل حلال کر دیا گیا۔ حلال کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے حرام تھا، پہلے حرام تھا رات کو بیویوں کے پاس جانا، اب حلال کر دیا۔ کیا حلال کر دیا؟ الرفث الی نسائکم، کہ تم بے حجاب ہو سکتے ہو اپنی بیویوں کے پاس۔ ابھی اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، بے حجاب ہو جاؤ، ہم بستری کرو، مباشرت کرو، بالکل جائز ہے۔ پہلے حرام تھا، اب حلال ہو گیا یہ معاملہ۔ تو لہٰذا ایک تبدیلی تو یہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اصل وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بیویوں کے پاس جانے کو تمہارے لیے حلال کیوں قرار دیا گیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ دیکھیں لباس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان اپنی شرمگاہیں لباس کے ذریعے چھپاتا ہے۔ ویسے تو ننگا دھڑنگا ہوتا ہے، جب لباس پہن لیتا ہے تو انسان لگتا ہے اور ستر چھپ جاتی ہے۔ تو بیویوں کے متعلق فرمایا کہ بیویاں تمہارے لیے بطور لباس ہیں، کہ جب ان کے پاس جاؤ گے اپنی خواہش پوری کر لو گے، اب تمہیں مزید خواہش کی ضرورت نہیں پڑے گی، باہر جا کر کسی غلط فعل میں مبتلا نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے بطور لباس ہیں۔ اسی طرح وانتم لباس لہن، تم بھی ان کے لیے بطور لباس ہو۔ ان کی شرم گاہیں بھی چھپ سکتی ہیں تمہاری وجہ سے، ان میں بھی خواہش ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنی خواہش شوہر کے ذریعے جب پوری کر دیتی ہیں تو پھر شوہر ان کے لیے بطور لباس ہے، پھر باقی ادھر ادھر منہ مارنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اصل میں حرام کاری کو، زنا کو، بری حرکت کو منع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان شریف کی راتوں میں بھی مباشرت کرنے کو جائز قرار دیا۔ تو اس لیے فرمایا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں
تمہارے لیے بطور لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم بھی ان کے لیے لباس ہو۔ خواہشات نفسانی بالکل بھوک اور پیاس کی طرح ہے۔ ہر شخص کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو کھانا اور پینا اس کی ضروریات میں سے ہیں، تو اسی طرح خواہش نفسانی کو بھی پوری کرنا یہ بھی انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ تو جیسے کھانا اور پینا یہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو حلال کی طرف اللہ نے رغبت دلائی ہے، حرام سے بچنے کی بارے میں ترغیب دی ہے کہ حرام نہ کھاؤ۔ اسی طرح شہوت میں بھی حلال شہوت پوری کرو، حرام سے بچ جاؤ۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کیوں قرار دیا؟ کہ عالم اللہ انکم، اس لیے کہ اللہ جان گئے، اللہ کو پتہ تھا، علم اللہ کو پتہ تھا کہ علم اللہ کہ انکم، کہ بے شک تم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں پر خیانت ضرور کرو گے، یہ اللہ کو علم تھا۔ تو اللہ پاک نے پہلے سخت حکم دیا، پھر اس کو نرم فرما دیا۔ فتاب علیکم، اب تمہاری توبہ قبول۔ اگر تم نے اس سے پہلے جب راتوں میں بیویوں کے پاس جانا، مباشرت کرنا، بستری کرنا حرام تھا، اور تم میں سے کچھ لوگوں سے غلطی ہو بھی گئی، تو فتاب علیکم، کوئی بات نہیں، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، اب تو اس بارے میں تو کوئی گناہ نہیں تم لوگوں پر۔ فالآن باشروہن، اب تم کیا کر لو، فالآن ابھی، باشروہن، ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو رات کے ٹائم، دن کو نہیں، رات کو، رمضان شریف میں رات کو مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور پھر اب تلاش کرو جو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے۔ کیا؟ دن کو نہیں، دن کو بیویوں کے پاس نہیں جانا، مباشرت منع ہے، ہم بستری منع ہے، اور کھانا پینا بھی منع ہے۔ بس پہلے یہ تھا کہ کھانا پینا صرف دن کو حرام تھا، رات کو جائز، اور اب کیا ہے کہ دن کو مباشرت ناجائز اور رات کو جائز۔ لیکن آگے پھر فرمایا کھانے پینے کے متعلق بھی سختی تھی۔ سختی کیا تھی؟ کہ جب تک سوئے نہیں ہو کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، جیسے ہی آنکھ لگ گئی سو گئے تو اگلا روزہ شروع، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے آسان فرما دیا۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے رہو، پیتے رہو، کھاؤ پیو، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک یتبین، بیان ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، خیط دھاری، ابیض سفید، سفید دھاری، سفید دھاگا واضح ہو جائے تمہارے لیے، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عدی، میرے خیال حضرت عدی غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کو جب تک پیغمبر تشریح کر کے نہ بتائے ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو علماء سے سیکھا کریں، علماء کی تفسیریں پڑھا کریں، ان سے سیکھیں، خود اپنے مقصد کی آیتیں مت بنائیں، اپنے مقصد کا ترجمہ مت بنائیں۔ جیسے یہ روایت ہے کہ حضرت عدی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم ساری رات کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، اس وقت تک کھا سکتے ہو پی سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو، واضح نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے، تو انہوں نے دکان سے دن کو جا کے 2 دھاگے خرید لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ اب وہ ساری رات دیکھتے ہیں، ہاں بھائی ابھی تک تو پتہ نہیں ہے، اندھیرا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کھاتے پیتے، پھر چیک کرتے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ کالا دھاگا کون سا ہے اور سفید کون سا ہے، پتہ نہیں چل رہا، پھر رکھتے ہیں تکیے کے نیچے، پھر کھاتے ہیں۔ اذان ہو گئی، ایک صحابی نے آواز یہاں آدی چلو نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا بھائی ابھی نماز، ابھی تک تو ٹائم ہے، میں تو سحری کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندے سحری ختم ہو گئی ہے، فجر ہو گیا ہے، صبح صادق ہو چکا ہے، کہا ابھی تک تو کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمایاں نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا اللہ رب العالمین کا، لیکن انہوں نے آیت کے ظاہری مفہوم کو اپنے حساب سے دیکھ لیا، 2 دھاگے رکھ لیے۔ ان کی شکایت اللہ کے رسول کو دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا عدی تمہارا تقیہ تو بہت بڑا نہیں ہے،
کہ پوری صبح صادق اور صبح کاذب اور پورے مشرق کو ڈھانپ لیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا، مطلب وہ دھاری ہے، وہ دھاگا ہے جو رات کو صبح صادق ہونے سے پہلے ایک لکیر کھینچی جاتی ہے روشنی کی، وہ ہے صبح صادق، اوپر آہستہ آہستہ وہ لکیر بڑھتی 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 روشنی پھیلتی ہے، وہ ہے مراد، یہ دھاگا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی مجھے علم نہیں تھا۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی تشریح جب تک رسول پاک اپنی احادیث مبارکہ سے اپنے فرمودات سے نہ کرے، اس طرح ظاہری طور پر ترجمہ کرنا غلط ہے، اور ظاہری طور پر اپنا مطلب بتانا یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا اب تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہ ہو، من الفجر فجر میں، ٹھیک ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد اب تم نے روزہ رکھنا ہے، سحری ختم روزہ شروع۔ جب روزہ رکھو گے تو کب تک ہے؟ ثم پھر اتموا الصیام، مکمل کر لو، تمام کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک۔ رات کب ہے؟ رات غروب آفتاب ہے، جیسے غروب آفتاب ہو گیا رات شروع ہو گئی، جب تک غروب آفتاب نہیں ہے دن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں دن شروع ہوتا ہے صبح صادق کے بعد اور ختم ہوتا ہے دن غروب آفتاب پر۔ یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ابھی تو مشام ہے، رات تو رات ہو جائے گی، رات کو ہم لوگ رات سمجھتے ہیں شاید وہ کہ 10-12 بجے کے بعد، نہیں وہ تو ہوگا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام میں دن جب کہا گیا تو دن کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب آفتاب کے بعد نہیں۔ اس لیے اب دوسرا حکم افطاری کا ہے نا، افطاری کر لو، شریعت میں ہے، احادیث میں باقاعدہ وضاحت ہے کہ افطاری کب کرو؟ جیسے غروب آفتاب ہو، اور حدیث پاک میں ہے غروب آفتاب ہوتے ہی جلد بازی کرو، یعنی غروب آفتاب ہو گیا اب جلد بازی کرنی ہے، اب رکنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سارا دن تم بھوکے رہے پیاسے رہے، اب اللہ کا حکم ختم ہو گیا کہ اب بھوکا پیاسا پن ختم، اب کھانا شروع، اور ابھی بھی ایک بندہ نہیں کھا رہا، کیا ہوتا ہے 10 منٹ اگر میں رک جاؤں تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، لہٰذا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا روزہ مکروہ ہے۔ تو یہ جو اہل تشیع دیر کر کے روزہ رکھتے ہیں تو مکروہ کر کے غلط بات ہے، ایسا نہیں کریں۔ جیسے ہی مغرب ہوتا ہے فوراً افطاری کرنی چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھی بہت اس میں وہ کرتے ہیں کہ جناب پہلے تو اذان کا انتظار کرتے ہیں، اور بسا اوقات جناب مؤذن صاحب کو تو پتہ ہے کہ بھائی غروب آفتاب ہو چکا ہے، وہ ایک کھجور بھی کھا لیتا ہے، وہ ایک گلاس شربت بھی پی لیتا ہے تسلی کے ساتھ، اب جا کے اذان شروع کرتا ہے۔ پھر وہ لوگ پھر اذان میں کھاتے بھی نہیں ہیں، انتظار کرتے ہیں اذان ختم ہونے کا، اس میں اور پھر وہ مؤذن صاحب بڑی تجوید کے ساتھ قرات کے ساتھ مکمل لمبی اذان دیتا ہے، تو اس میں 10 منٹ تو گزر جاتے ہیں، اذان روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ آج کل تو آسانی ہے، چلو اللہ رب العالمین نے تو غروب آفتاب نشانی رکھ دی ہے، صبح صادق نشانی رکھی ہے، لیکن ہر بندے کو صبح صادق کا پتہ نہیں ہوتا، غروب آفتاب کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن آج کل تو نقشے بنے ہوئے ہیں، علماء کرام نے بڑی محنت کی ہے، پورے سال کے نقشے کو بنایا ہے، پہاڑوں میں بیٹھ کر جنگلوں میں بیٹھ کر غروب آفتاب کو اور طلوع فجر کو چیک کیا ہے، اسی حساب سے نقشے بنا دیے ہیں، پورے پاکستان کے ہر شہر میں دیکھ لیا۔ تو ابھی آپ اپنے علاقے کا نقشہ اٹھا لو بھائی، سیدھی بات، رمضان سے 1-2 دن پہلے نقشہ ڈھونڈو، جہاں سے کوئی اچھا نقشہ ہے، کسی ادارے سے، کسی دینی ادارے کا نقشہ ہو، کسی دکان کا نہ ہو۔ آج کل تو ہر دکاندار نقشہ بناتا ہے، وہ پھر اب جلد بازی میں غلط بھی کرتا ہے، تو ایسا نہیں، جو مستند ادارہ ہے، اسلامی ادارہ ہے، اس کا نقشہ لے لو، اپنے پاس رکھ لو، رکھنے کے بعد بس ابھی چیک کرو، افطاری سحری سے پہلے بھی چیک کرو کہ بھائی سحری ہے، بس 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کرنا۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یار آنکھ لگ گئی تھی، ابھی آنکھ لگی تو ہاں اٹھو بھائی 10 منٹ رہ گئے ہیں، جب تک وہ چائے بنتی ہے، جب تک کہ وہ کھانا گرم ہو جاتا ہے، وہ 10 منٹ پورے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں 5 منٹ کی اجازت کھاؤ۔ کس نے اجازت دی ہے 5 منٹ کی؟ یہ ایسا روزہ نہیں ہوتا، آپ کسی بھی مفتی سے جا کے پوچھیں بھائی، ٹائم جب داخل ہو گیا چاہے 1 منٹ بھی ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح افطاری میں بھی جلد بازی کرو، جیسے غروب آفتاب آپ کے پاس نقشہ موجود ہے، جیسے نقشہ ہوتا ہے اس سے 10 منٹ پہلے دعا کرو،
بیوی بچوں کو بٹھاؤ، کھانا لگا ہوا ہے، دعا کر لو، لمبی دعا کرو، گریہ وزاری کرو اللہ کے سامنے. وہ دعا بڑی مستجاب الدعوت دعا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کو یہ دعا بڑی محبوب ہے، پسند ہے کہ میرا بندہ سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور ابھی بھی اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کھا رہا، مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. تو یہ دعا بڑی عجیب دعا ہوتی ہے، اللہ کو محبوب ہوتی ہے، قابل قبول دعا ہوتی ہے. یہ دعا ضرور کیا کریں، لیکن ٹائم کے مطابق. اس سے پہلے جب بھی سمجھتے ہیں کہ 10 منٹ رہتے ہیں تو دعا کریں، 5-8 منٹ تک دعا کریں، اس کے بعد اب ٹائم دیکھیں. جیسے ہی ٹائم داخل ہو گیا فوراً شروع کریں، افطاری کریں، پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اس اذان کا انتظار نہ کریں. بھئی اذان کبھی دیر سے ہوتی ہے، اور کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، عام طور پر تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، محلے کا جو سب سے بڑا آدمی ہے وہ جا کے اذان کرتے، تو وہ ہو سکتا ہے کبھی دماغ کام نہ کرے، 5 منٹ پہلے شروع کر دیتا ہے اذان. تو ایسا نہیں ہو. آپ نے اذان کا انتظار نہیں کرنا، نہ فجر کی سحری ختم ہونے پر اذان کا انتظار کرنا ہے، نہ مغرب کے لیے انتظار کرنا ہے، بلکہ آپ نے کسی مستند ادارے کا نقشہ اپنے موبائل میں رکھنا ہے یا گھر میں لگانا ہے، اسی کے مطابق سحری ختم کرنی ہے، اسی کے مطابق افطاری شروع کرنی ہے. آسان ہے، آج کل اس طرح کیا کریں. تو اس لیے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک تم نے یہ روزے کو پورا کر. رات کب ہے؟ غروب آفتاب، اس کے بعد نہیں. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. یہ ہے 5واں حکم ابواب البر کا، کہ اب تم نے مباشرت نہیں کرنی ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اگر تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. اگر تم مسجد میں بیٹھے ہو اعتکاف کی نیت سے، آخری عشرے میں جب اعتکاف کی نیت سے تم بیٹھ گئے، اب جناب کیا ہوا تو تم اکیلے بندے ہو، وہاں بیوی کو بلاؤ اور ہم بستری کو رات کو. نہیں بھائی، اعتکاف میں بالکل منع ہے. بے شک اعتکاف اگر مسجد میں نہ بھی ہو تب بھی منع ہے. جیسے عورتوں کے لیے ہے، عورتیں بھی، ان پر اعتکاف لازمی تو نہیں ہے لیکن مستحب کے درجے میں ہے، بہترین ہے، ثواب ہے بہت بڑا. عورتیں بھی، کسی لڑکی ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہو کمرے میں، ماں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو تو اجازت نہیں، بہن ہے، لیکن بیوی کے لیے شرط یہ ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت شرط ہے. جب تک شوہر اجازت نہ دے اس وقت تک بیوی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. ہاں اگر شوہر نے اجازت دے دی تو بیٹھ جائے. اب جب بیٹھ گئی، اب شوہر کو منع ہے کہ چلو تمہاری بیوی تو اعتکاف میں بیٹھی ہے، تم نہیں ہو، لہٰذا مباشرت رات کو بھی منع ہے. رمضان میں رات کو مباشرت تو جائز ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، لیکن معتکف کے لیے جائز نہیں ہے. اب اس کو 10 دن انتظار کرنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم عورتوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے ہو، بستری نہیں کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور تم جب اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. تِلْکَ حُدُودُ اللّہ، یہ ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں تمہارے لیے لوگو. فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا، ان کے قریب بھی نہیں جانا. فَلَا تَقْرَبُوهَا، قریب بھی نہ جانا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص کہے کہ بھائی میں اپنی بیوی سے بوس و کنار ہوتا ہوں، بغل گیر ہوتا ہوں، تو یہ تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اس میں قریب ہونے کا خدشہ ہے. تم قریب ہو رہے ہو نا مباشرت سے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو انزال ہو جائے، تو یہ تو مسئلہ تو خراب ہو گیا. پھر روزے تو قضا ہے اس پر، بلکہ اگر روزہ کی نیت سے دل میں کیا تو پھر تک کفارہ بھی ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ دو غلط بات ہوئی. اس لیے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرو، بلکہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ. ہاں ایک شخص ہے، یہ تو ویسا مسئلہ ہے کہ وہ طاقتور ہے، اس کو خدشہ بالکل نہیں ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے سونے سے کچھ نہیں ہوتا. دن کو کیلولے کر رہے ہیں کہ ساتھ سو رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر خدشہ ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر ایک ساتھ سونا بھی منع ہے، نہیں کرنا چاہیے. قریب نہ ہو، کیونکہ قریب ہو جائے گا پھر اللہ کی حد پار کرے گا. جب حد پار کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جانا اللہ کی حدوں کے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ پاک آیات ہی، اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے اللہ پاک اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو بالکل واضح کر کے بتا دیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ اور شبہ نہ ہو. لعلکم یتقون، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، تاکہ لوگ اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے ڈر جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی سمجھنے اور عمل کرنے